اللہ العلی العظیم سے لے کے آخر تک یہ مختلف لوگ سوال کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت ہی آسان سا جواب امام نے دیا. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک مومن پہنچا اور یہی سوال کر رہا. وہ رسول خدا سے لے کے مولا کائنات سے لے کر شہزادی کونین سے لے کر قبر کے عذاب سے شہزادی کونین نے بھی ڈرایا، اور ان کے بزرگوں سے لے کر فاطمہ بنت اسد کتنا فشار قبر سے ڈری تو رسول خدا ان کی قبر میں لیٹے. تو اب یہ سنتا چلا رہا ہے. پانچویں امام پہنچا، کہا مولا کوئی طریقہ ہے کہ یہ تکلیف بالکل ختم ہو جائے؟ امام نے کہا ایک طریقہ اور بھی ہے. آدمی اگر کسی کمپنی میں کام کرتا، میں گھڑی دیکھ لوں، آدمی اگر کسی کمپنی میں کام کرتا تو اس کمپنی کی چیزیں اس کو رعایتی قیمت پہ ملتی. بھائی تمہیں 50% ڈسکاؤنٹ ہوگا کیونکہ تم اس کمپنی میں کام کر رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، تم اس کمپنی میں کام کر رہے تمہارے لیے اتنی چیزیں فری ہیں، استعمال کر سکتے ہو. یہاں تو نہیں، پاکستان میں کچھ جگہوں پر ٹیلی فون کمپنی میں کام کرتے پی ٹی سی ایل میں، اچھا تمہارے گھر میں جو فون لگے گا یہ فری، جتنی چاہے کالیں کرو. وقت نہیں ہے ورنہ اس مثال کو میں 15 منٹ کھینچ سکتا ہوں. ملک الموت وہ اللہ کی کمپنی میں کام کرتا، جو اللہ کی ایک کمپنی ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی ایک کمپنی ہے جو موت کے حوالے سے کام کرتی ہے، ملک الموت اس میں بہت اہم پوسٹ پر ہے. ملک الموت کو ایک پرمیشن ملی ہوئی ہے. وہ امام فرما رہے ہیں، شروع کے جملے میرے ہو گئے تاکہ بات سمجھ میں آ کہ امام نے کہا کہ ملک الموت کو اللہ نے ایک اجازت دی، جو تمہارا دوست ہوگا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا. وہ تمہیں ایک سہولت تمہیں ملی ہے، تم اس کمپنی میں چیف ایگزیکٹو ہونا، تم اس کمپنی کے اندر ڈائریکٹر ہونا، یہ جنرل مینیجر ہونا، تمہیں اجازت. جو تمہارا دوست ہے جب اس کی روح قبض کرنا ہو تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، بہت آرام سے جانا. دوستی ہے نا، وہ دوستی میں باتیں کرتے ہوئے اس کو اٹھا کے لے آنا، اس کو پتا بھی نہیں چلے. باقاعدہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، دوست نے کیا باتیں کرنے لگا، ہم کو جانا ادھر تھا، باتیں کرتے کرتے اس کے بعد ادھر نکل گئے، پھر اچانک یاد آئے. ایسے ہی ملک الموت لے جاتا. اب تو امام نے تو اتنا آسان نسخہ بتا دیا ملک الموت سے دوستی کرو. راوی کا تو منہ اتر گیا، چہرہ لٹک گئے. مولا یہ تو آپ نے مسئلے کو اور مشکل کر دیا. ملک الموت سے دوستی کر لو، اسے دوستی کیسے کریں؟ بھائی دوستی کے لیے ملاقات ہونی چاہیے. ملک الموت سے زندگی میں ایک ہی بار ملاقات ہوتی، وہ ایسی ملاقات ہوتی ہے، اتنی خطرناک ملاقات ہوتی ہے. دوستی کا سوال. میں جب جولائی میں حج کیا تھا تو ایک مومن طواف کر کے پسینے بلڈنگ میں آ رہے تھے. دوپہر کا وقت ہے، 58 ٹیمپریچر تھا. میں نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آپ بہت گھبرائے نظر آ رہے ہیں. تو مولانا اتنی گرمی ہے کہ نام اپنی ولدیت تک اس وقت میں بھولا ہوا ہوں. جب ملک الموت آتا ہے اس وقت تو یہی حالت ہوتی. دوستی امام نے جسے اتنا آسان نسخہ بتا دیا، دوستی کر لو تمہارا دوست بن جائے گا. تو دوست اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم تو اس کمپنی میں کام کر رہے ہو، تمہارے دوستوں کے لیے ایگزیمشن ہے. راوی نے گھبرا کے کہا لیکن مولا دوستی کیسے کی جائے؟ ایک ہی بار تو ملاقات ہوتی ہے. امام نے کہا نہیں، دوستی کے اور بھی طریقے. ملک الموت یہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کسی نماز کا وقت آتا وہ اس وقت نگاہ ڈالتا ہے دنیا میں کون آدمی نماز کا وقت آتے ہی مصلی پہ جا کے کھڑا ہو گیا. جس مومن کو 40 دن وہ ہر نماز میں اول وقت مصلی پہ کھڑا دیکھے خود بخود ملک الموت کو اس سے محبت ہو جاتی. خود بخود اسے بھی نہیں پتا چلتا کہ ملک الموت جو ہے وہ مجھ سے دوستی کرنے لگا، محبت کرنے لگا. اب میں بھونڈی مثال دوں گا، آپ کہیں گے مولانا ایک تو ٹائم ویسے ہی کم ہے، اتنی بھونڈی مثال. کتنی جگہ ایسا ہوا کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ مجلس پڑھنے گئے، ارے 2-4 تو ایسے عقیدت مند ملے، میں گھبرا گیا کہ میں آج زندگی میں پہلی بار اس علاقے میں آ رہا ہوں، جانتے بھی نہیں آپ مجھے. یہ عقیدت یعنی مولانا آپ ہمیں نہیں جانتے، ہم نے بہت تقریریں سنی آپ کی، بہت ویڈیو دیکھے، اور وہ تقریریں سن کے ایک محبت پیدا ہو گئی. میرے ایک بزرگ عالم کی ایک نصیحت، مسجد کو کبھی نہ چھوڑنا. مسجد کی دوستیاں بہت پائیدار قسم کی دوستیاں ہوا کرتی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، سفیدہ میں دیکھی ایک دوسرے کو دیکھتے نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی کلچر، وہ کہیں کام کہیں کہ خود بخود ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ملک الموت کے
میں محبت ہوتی ہے جو مومن کو باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھے اور 40 دن تک کوئی دیکھے کہ وہ ہر نماز اول وقت پڑھ رہا. جب اس کے بعد ملک الموت آتا, اسے اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, تو میری کمپنی میں کام کرتے ہو تو میں یہ اجازت, آپ کچھ لیجیے. بہت سے لوگ ایئر لائن میں کام کرتے ہیں, ان کو کچھ فری ٹکٹ مل جاتی. بہت سے لوگ کہیں کام کرتے, تو خیر بات مثالیں دینا بیکار ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ امام نے کہا نمازی, لیکن پہلی گواہی عقیدے کی, عقیدے والا نمازی, عقیدے والا نمازی جب دنیا سے جاتا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور یہیں پہ میں کل کی مجلس کا آخری جملہ آج بھی آخری جملہ بنا کے پیش کروں, جبکہ کل میں نے آخری جملہ یہ کہہ کے پڑھا تھا کہ وہ آج کی مجلس کا پہلا جملہ بنے گا, لیکن نہیں, وہ کل بھی آخری رہا, آج بھی آخری رہا, اب شاید کل بن جائے پہلا جملہ. وہ یہ, اب شیطان کا کس میں انٹرسٹ؟ ملک الموت آپ کی روح بڑے آرام سے قبض کرے کہ بڑی تکلیف سے آپ کی روح قبض کرے؟ شیطان کا انٹرسٹ تو اسی میں نا کہ بڑی مشکل سے آپ کی روح قبض ہو, کیونکہ جتنی آپ کو تکلیف ہوگی اسے آپ کو بہکانے کا موقع ملے گا کل کی مجلس کا آخر. اور اسے بھی یہ معلوم کہ نماز پڑھنے والا ایسا ہے کہ ملک الموت اس سے محبت کرنے لگتا, تو پہلے تو سارا زور لگائے گا اس کو نماز پڑھنے ہی نہ دو, ملک الموت سے اس کی دوستی بننے ہی نہ پائے. اور جب دیکھے گا کہ نہیں بھائی مومن میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل گیا, پہنچ گیا مسلح پر, تو اس کو غلط نماز پڑھواؤ. ملک الموت صحیح نماز پڑھنے والوں سے دوستی کرتا, غلط نماز پڑھنے والوں سے دوستی نہیں کرتا. ان سے تو شاید اس کو نفرت و کراہیت آ جائے. اللہ کی عبادت کرو, اس میں بھی اتنا خیال نہیں کہ اس طرح کرو جیسے اللہ چاہتا. عبادت اللہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے کہ میرا دل کہتا یہ ہونا چاہیے نماز. تو جو میں 3 دن سے بات کہہ رہا ہوں, 3 دن پہلے بات آئی تھی صدقہ نماز وحشت, ملک الموت شیطان ہمارے صدقے ضائع کرا دیتا. اور آج بات یہ آ گئی کہ نمازیں خالی نماز سے روکنا نہیں ہے, نمازیں ضائع بھی کرا دیتا. یہ میرا بھی لفظ نہیں, قرآن کا لفظ ہے فویل للمصلی, تباہی ان نمازیوں کے لیے یمنعون الماعون جو ایک دوسرے کو کا حق ادا نہیں کرتے. یہاں پہ وہ جملہ بالکل صحیح ہے جو لوگ داڑھی کے لیے کہتے ہیں, داڑھی کے لیے بھی وہ جملہ صحیح ہے اور نماز کے لیے بھی, لیکن ذرا نامکمل. وہ کیا, لوگ کہتے ہیں مولانا چھوڑیے نماز, نماز تو شمر بھی پڑھتا تھا, نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھتا تھا. ہاں یہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ملک الموت اس نمازی سے دوستی نہیں کرتا جو شمر جیسی نماز پڑھتا, ملک الموت اس نمازی سے دوستی کرتا جو حسین اور حسینیوں جیسی نماز پڑھتا. خالی شمر نے نماز نہیں پڑھی, زہیر قین نے بھی نماز پڑھی ہے, حبیب ابن مظاہر نے بھی. خیر آخری نماز تو انہوں نے چھوڑ دی. یہی جملہ کہا تھا نا کہ فرزند رسول یہ نماز تو اب آپ کے جج کے پیچھے کوثر کے کنارے پڑھوں گا, لیکن نماز حبیب نے بھی پڑھی, مسلم ابن اوسجا نے بھی پڑھی. وہ والی نماز پڑھنے والے سے ملک الموت دوستی کرتا جو برستے تیروں میں بھی پڑھی جاتی ہے. جو ٹیلی ویژن کا دلچسپ پروگرام, اب میں جا رہا ہوں تو کوئی آ رہا نہیں, میں اپنے بعد والے قابل احترام عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں, کرکٹ کا. کتنے لوگوں کی نمازیں قضا ہوں گی, کتنے لوگوں کی نمازیں ڈیلے ہوں گی. خاص طور پہ جس میچ میں آخری اوور میں کوئی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سچویشن پیدا ہوگی. اگر اللہ نے اتنی بصیرت دی کہ آپ جینین میچ اور فکسنگ والے میچ کا فرق پہچان سکے تو, لیکن یہ امتحان شروع ہونے والے ہیں. ملک الموت کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا اس نمازی کو جو حسین جیسی نماز پڑھ رہا ہے, حسین کی بچائی بھی نماز پڑھ رہا. یہ نماز آج دنیا میں بچائی کس نے؟ یہ حسین نے بچائی. داڑھی کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑیے مولانا داڑھی تو یزید بھی رکھتا تھا. آپ کہاں چلے گئے, آپ غلط ایڈریس پہ پہنچ گئے. وہ داڑھی تو یزید کی نہیں تھی, جہاں پہ آپ گئے پھر وہ یزید نہیں ہوگا. ہاں ہمارے ساتھ کی تھی داڑھی, لیکن کس نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ والی داڑھی رکھیے؟ آپ اصحاب حسین والی داڑھی رکھیے, آپ آقا عباس والی داڑھی رکھیے, آپ آقا علی اکبر والی داڑھی رکھیے, آپ آقا حسین والی داڑھی رکھیے. یہ فرض جب ہم بھول جاتے ہیں تو جو چیزیں دنیا میں بھی ہمارے کام آ رہی ہیں اور آخرت میں بھی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ اس غلط فہمی میں کہ نماز تو یزید بھی پڑھتا, نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھتا, ہم کیا کریں گے نماز پڑھ کے؟ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. آخرت تو بہت دور کی چیز ہے. ملک الموت آیا کیونکہ حسین کی نماز کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وقت نماز آئے گا, چاہے برستے تیروں میں نماز پڑھنا پڑے, اول وقت نماز پڑھی جائے گی. خالی حسین نہیں,
لشکر حسین میں شامل ایک ایک بچے کی یہ خاصیت. ادھر فجر کا وقت آیا، جیسے ہی صبح کا تارا چمکا حسین نے کہا اکبر بیٹا تمہیں اذان دینا. اور جیسے ہی ظہر کا وقت آیا ابو سمامہ نے آسمان کو دیکھا اور حسین نے کہا ہمیں نماز پڑھنا، جو ملک الموت کا موضوع بنا تھا. اور کسی حالت میں بھی نماز کی قضا تو جائز ہے ہی نہیں. ایک جملہ ہمارے آتا ہے کہ جی ماتم کی تو قضا نہیں ہو سکتی، نماز کی قضا ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑی جا سکتی. تو الٹا جملہ، جس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جس کی قضا ہو جاتی ہے وہ پہلے کرنا ہے کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے کرو. لیکن جو بہترین جملہ ہے اسی کو ہم نے الٹا کر دیا. بھائی آپ کے پاس دو بل آ گئے، ایک بجلی کا ٹیلی فون کا، ایک کی تاریخ کل ختم ہو رہی ہے، ایک کی تاریخ 6 مہینے بعد. اب پہلے اس کو دیں گے نا کہ جس کی تاریخ آج ختم ہو رہی. تو نماز تو قضا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو قضا ہونے سے پہلے پڑھنا ہے. ارے نہیں، کہیں میں اپنے جملے میں نعوذ باللہ عزاداری کی توہین تو نہیں کر گیا. نہیں، میں نے اس جملے میں بتایا کہ عزاداری بھی اسے کہتے ہیں جیسی عزاداری حسین نے کی. وہ کیسی عزاداری ہوتی؟ آپ کو میرا طریقہ پتا ہوگا. اوہ، 1 گھنٹے سے 5 منٹ زیادہ ہو گئے، جبکہ میں ویسے ہی 10 منٹ لیٹ تھا. بہت ہی معذرت کہ آخری کل پرسوں نرسوں 3 آخری مجلسیں ہیں، جو بات سمیٹنا میں اس کو جملے کو مکمل کر دوں. آپ نے میرا انداز شاید دیکھا ہو کہ میں عام طور پر معصومین کے واقعات اب زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ لوگ تو نکل جاتے ہیں نا، مولانا وہ تو معصوم تو جو کرے کم ہے، ہم کہاں کر سکتے ہیں. میں بات کرتا ہوں امتی لوگوں کی، میں بات کرتا ہوں اصحاب ایمان کی جو ہماری اور آپ کی طرح کام گھر میں پیدا ہوئے. تو کس انداز سے یہ نماز کے حوالے سے بات ہے، خالی نماز نہیں، پوری شریعت. کیونکہ کبھی نماز پڑھنا شریعت ہے، کبھی نماز چھوڑنا بھی شریعت. وہ آئے گی تفصیل کل آئے گی، اب آج وقت نہیں. تو میں مثال رباب کی کیوں نہ دے دوں؟ میں زینب کی مثال بھی نہیں دیتا کہ زندان شام میں کس طرح نماز پڑھی. وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی، ان کی رگوں میں وہی خون ہے جو علی اور فاطمہ کی رگوں میں. جس کی خدا شیر زہرا بنا ہو وہ تو جس کردار کا جو مظاہرہ کرے. جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں وہی دوہرا دوں کہ حقیقت میں علی اور فاطمہ کے نام کو اور عزت کو بچایا تو ان کی بہوؤں نے بچایا. بیٹیاں تو جو بھی کردار کا مظاہرہ کرے کم ہے، یہ بہویں ہیں جو عام گھرانے سے آئی، امتی گھر سے آئی ہیں. علی اور فاطمہ کی کسی ایک بہو کے لیے دکھا دیجیے کہ ان کا باپ معصوم ہو یا ان کی ماں معصومہ ہو یا ان کے گھر میں کوئی معصوم. وہ امتی گھروں میں پیدا ہوئی، امتی